السلام علیکم ناظرین، آج میں فصل دوم پڑھ رہا ہوں، فصل سوم۔ اس فصل میں احادیث کا ذکر ہے جن میں کلمہ طیبہ کی ترغیب و فضائل ذکر فرمائے گئے ہیں۔ اس مضمون میں جب آیات اتنی کثرت سے ذکر فرمائی ہیں تو احادیث کا کیا پوچھنا، سب کا احاطہ ناممکن ہے، اس لیے چند احادیث بطور نمونہ کے ذکر کی جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام اذکار میں افضل لا الہ الا اللہ ہے اور تمام دعاؤں میں افضل الحمدللہ ہے۔ فلا الہ الا اللہ کا افضل ذکر ہونا تو ظاہر ہے اور بہت سی احادیث میں کثرت سے وارد ہوا ہے۔ نیز سارے دن کا مدار ہی کلمہ توحید پر ہے، تو پھر اس کے الفاظ ہونے میں کیا تردد ہے؟ اور الحمدللہ کو افضل دعا اس لحاظ سے فرمایا ہے کہ کریم کی ثنا، تعریف، گنگان کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے۔ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی رئیس، امیر، نواب کی تعریف میں قصیدہ خوانی یعنی تعریف کرنے کا مطلب اس سے سوال ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے بعد اس کو الحمدللہ بھی کہنی چاہیے، اس لیے کہ قرآن پاک میں فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کے بعد الحمدللہ رب العالمین وارد ہوا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ تمام ذکروں میں افضل اور سب سے بڑا ہوا ذکر کلمہ طیبہ ہے، کہ یہی دین کی وہ بنیاد ہے جس پر سارے دین کی تعمیر، رچنا بناوٹ ہے، اور یہ وہ پاک کلام ہے کہ دین کی چکی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ اسی وجہ سے صوفیاء اور عارفین، معرفت والے لوگ اسی کلمے کا اہتمام فرماتے ہیں اور سارے اذکار پر اس کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی کی جتنی ممکن ہو کثرت کراتے ہیں، کہ تجربے سے اس میں جس قدر فوائد اور منافع معلوم ہوئے ہیں کسی دوسرے میں نہیں۔ چنانچہ سید علی بن میمون مغربی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ مشہور ہے کہ جب شیخ علوان حنبی ایک بہت بڑے عالم اور مفتی اور مدرس تھے، سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سید صاحب کی ان پر خصوصی توجہ ہوئی تو ان کو سارے مشاغل، درس و تدریس یعنی پڑھنا پڑھانا، فتویٰ وغیرہ سے روک دیا اور سارا وقت ذکر میں مشغول کر دیا۔ عوام کا تو کام ہی اعتراض اور گالیاں دینا ہے۔ لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ شیخ کے منافع سے دنیا کو محروم کر دیا اور شیخ کو ضائع کر لیا، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ دنوں بعد سید صاحب کو معلوم ہوا کہ شیخ کی وقت کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ سید صاحب نے اس کو بھی منع کر دیا تو پھر تو پوچھنا ہی کیا، سید صاحب پر زندگی کی اور بددینی کا الزام لگنے لگا۔ لیکن چند ہی روز کے بعد شیخ پر ذکر کا اثر ہو گیا اور دل کا رنگ بدل گیا، تو سید صاحب نے فرمایا کہ اب تلاوت شروع کر دو۔ کلام پاک
جو کھولا تو ہر لفظ پر وہ علوم و معارف کھلے کہ پوچھنا ہی کیا ہے۔ سید صاحب نے فرمایا کہ میں نے خدا نخواستہ، خدا نہ کرے، تلاوت کو منع نہیں کیا تھا، بلکہ اس چیز کو پیدا کرنا چاہتا تھا۔ چونکہ یہ پاک کلام دین کی اصل ہے، ایمان کی جڑ ہے، اس لیے جتنی بھی اس کی کثرت کی جائے گی اتنی ہی ایمان کی جڑ مضبوط ہوگی۔ ایمان کا مدار اسی کلمے پر ہے، بلکہ دنیا کے وجود کا مدار اسی کلمے پر ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی زمین پر ہو۔ دوسری حدیثوں میں آیا ہے کہ جب تک کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا روئے زمین پر ہو قیامت نہیں ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبی و علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کو پاک برگاہ میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ورد تعلیم فرما دیجئے جس سے آپ کو یاد کیا کروں اور آپ کو پکارا کروں۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ انہوں نے عرض کیا اے پروردگار یہ تو ساری ہی دنیا کہتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ عرض کیا میرے رب میں تو کوئی ایسی مخصوص چیز مانگتا ہوں جو مجھے کو عطا ہو۔ ارشاد ہوا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ اللہ جل شانہ اما نوالہ کی عادت شریفہ یہی ہے کہ جو چیز جس کی قدر ضرورت کی ہوتی ہے اتنی ہی عام عطا کی جاتی ہے۔ دنیا کی ضرورتیں ہی میں دیکھ لیا جائے کہ سانس، پانی اور ہوا کیسی عام ضرورت کی چیز ہے، اللہ جل شانہ نے ان کو کس قدر عام فرما رکھا ہے۔ البتہ یہ ضروری چیز ہے کہ اللہ کے یہاں وزن اخلاص کا ہے۔ جس قدر اخلاص سے کوئی کام لیا جائے گا اتنی ہی وزنی ہوگی اور جس قدر اخلاص کی کمی اور بے دلی سے کیا جائے گا اتنی ہی ہلکا ہوگا۔ اخلاص پیدا کرنے کے لیے بھی جس قدر مفید اس کلمے کی کثرت ہے اتنی کوئی دوسری چیز نہیں کہ اس کلمے کا نام ہی جلاء القلوب یعنی دلوں کی صفائی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت صوفیہ اس کا ورد کثرت سے بتاتے ہیں اور سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی مقدار میں روزانہ کا معمول تجویز کرتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرید نے اپنے شیخ سے عرض کیا تھا کہ میں ذکر کرتا ہوں مگر دل غافل رہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ذکر برابر کرتے رہو اور اس پر اللہ کا شکر کرتے رہو کہ اس نے ایک عضو یعنی زبان کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی اور اللہ سے دل کی توجہ کے لیے دعا کرتے رہو۔ اس قسم کا واقعہ احیاء العلوم میں بھی ابو عثمان مغربی کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ ان سے کسی مرید نے شکایت کی تھی جس پر انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ در حقیقت بہترین نسخہ ہے حق تعالی شانہ کا کلام پاک میں
इरशाद है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं इजाफा करूँगा। एक हदीस में वारिद है कि अल्लाह का जिक्र उसकी बड़ी नेमत है, उसका शुक्र अदा किया करो। अल्लाह ने जिक्र की तौफीक अता फरमाई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि आपकी शफाअत का सबसे ज़्यादा नफ़ा उठाने वाला क़यामत के दिन कौन शख्स होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अहादीस पर तुम्हारी हिर्स यानी लालच देखकर यही गुमान था कि इस बात को तुमसे पहले कोई दूसरा शख्स ना पूछेगा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल का जवाब इरशाद फरमाया कि सबसे ज़्यादा शहादत मंद और नफ़ा उठाने वाला मेरी शफाअत के साथ वो शख्स होगा जो दिल के खुलूस के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। शहादत कहते हैं कि आदमी को खैर की तरफ पहुंचाने के लिए तौफीक इलाही के शामिल होने को। अब इखलास से कलमा तैयबा पढ़ने वाले के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक शफाअत होने के दो मतलब हो सकते हैं। एक तो यह है कि इस हदीस से वो शख्स मुराद है जो इखलास से मुसलमान हो और कोई नेक अमल बजूज कलमा तैयबा पढ़ने के उसके पास ना हो। इस सूरत में जाहिर है कि सबसे ज़्यादा शहादत उसको शफाअत ही में हासिल हो सकती है कि अपने पास तो कोई अमल नहीं है। इस मतलब के मुआफिक यह हदीस उन अहदीस के करीब करीब होगी जिनमें इरशाद है कि मेरी उम्मत के कबीरा गुनाह वालों के लिए है कि वे अपने आमाल की वजह से जहन्नम में डाले जाएंगे, लेकिन कलमा तैयबा की बरकत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत उनको नसीब होगी। दूसरा मतलब यह है कि इसके मिस्दाक वे लोग हैं जो इखलास से इस कलमे का विर्द रखें और नेक आमाल हो। इनके सबसे ज़्यादा अशादतमंद होने का मतलब यह है कि ज़्यादा नफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से उनको पहुँचेगा कि तरक्की दर्जात का सबब बनेगी। अल्लामा इन्नी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत क़यामत के दिन 6 तरीके से होगी। अव्वल मैदान हश्र की कैद से खलासी यानी आज़ादी की होगी कि हश्र में सारी मखलूक तरह तरह के मसाइब में मुब्तला परेशान हाल ये कहती हुई होगी कि हमको जहन्नम ही में डाल दिया जाए, मगर इन मसाइब से तो खलासी हो। इस वक्त जलीलुल क़द्र अंबिया अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक के बाद दिगर हाजिरी होगी कि आप ही अल्लाह के यहाँ सिफारिश फरमाएं, मगर किसी को जुर्अत ना होगी कि सिफारिश फरमा सके। बिल आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाएंगे। ये शफाअत तमाम आलम, तमाम मखलूक जिन व इंस, मुस्लिम काफिर सबके हक में होगी और सभी इससे फ़ायदा उठाने वाले होंगे। अहादीस क़यामत में इसका मुफस्सल किस्सा मज़कूर है। दूसरी शफाअत बाज कुफ़ार के हक में तख़फ़ीफ़ अजाब यानी अजाब में कमी की होगी, जैसा अबू
तालिब के बारे में सही हदीस में वारिद हुआ है। तीसरी शफाअत बाज मोमिन को जहन्नम से निकालने के बारे में होगी जो उसमें दाखिल हो चुके हैं। चौथी शफाअत बाज मोमिन जो अपनी बद अमालियों की वजह से जहन्नम में दाखिल होने के मुस्तहिक हो चुके हैं, उनकी जहन्नम से माफ़ी और जहन्नम में ना दाखिल होने के बारे में होगी। पांचवी शफाअत बाज मोमिनीन के बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होने में होगी। और छठी सिफात मोमिनीन के दर्जात बुलंद होने में होगी। हज़रत जैद बिन अकरम रज़ियल्लाहु ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि जो शख्स इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहे वो जन्नत में दाखिल होगा। किसी ने पूछा कि कलिमा के इखलास की अलामत क्या है? आपने फरमाया कि हराम कामों से उसको रोक दे। और ये जाहिर है कि जब हराम कामों से रुक जाएगा और ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल होगा तो उसके सीधा जन्नत में जाने में क्या तरद्दुद है। लेकिन मगर हराम कामों से ना भी रुके तब भी इस कलमा पाक की ये बरकत तो बिला तरद्दुद है कि अपनी बदअमालियों की सजा भुगतने के बाद किसी ना किसी वक्त जन्नत में दाखिल होगा। अलबत्ता अगर खुदा न खास्ता बदअमालियों के बदौलत इस्लाम व ईमान ही से महरूम हो गया तो दूसरी बात है। हज़रत फ़क़ी अबुल्लैस समरकंदी तनबीहुल गाफिलीन में लिखते हैं कि हर शख्स के लिए ज़रूरी है कि कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहा करे और हक़ ताला शानहू से ईमान के बाकी रहने की दुआ भी करता रहे और अपने को गुनाहों से बचाता रहे। इसलिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि गुनाहों की नहुसत से आखिर में उनका ईमान सल्ब हो जाता है और दुनिया से कुफ्र की हालत में जाते हैं। इससे बढ़कर और क्या मुसीबत होगी कि एक शख्स का नाम सारी उम्र मुसलमानों की फहरिस्त में रहा हो मगर क़यामत में वो काफिरों की फहरिस्त में हो। ये हकीकी हसरत और कमाल हसरत है। उस शख्स पर अफसोस नहीं होता जो गिरजा या बुतखाने में हमेशा रहा हो और वो काफिरों की फहरिस्त में आखिर में शुमार किया जाए। अफसोस उस पर है जो मस्जिद में रहा हो और काफिरों में शुमार हो जाए और ये बात गुनाहों की कसरत से और तन्हाइयों में हराम कामों में मुब्तला होने से पैदा होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास दूसरों का माल होता है और वह समझते हैं कि ये दूसरों का है मगर दिल को समझाते हैं कि मैं किसी वक्त उसको वापस कर दूंगा और साहिब हक से माफ़ करवा लूँगा मगर इसकी नौबत नहीं आती और मौत उसके कबल आ जाती है। बहुत से लोग हैं कि बीवी को तलाक हो जाती है और वे उसको समझते हैं मगर फिर भी उससे हम बिस्तरी करते हैं और इसी हालात में मौत आ जाती है कि तौबा की तौफीक भी ना होती है। ऐसे ही हालात में आखिर में ईमान सल्ब हो जाता है।
اللہم احفظنا منہ، اے اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھ۔ حدیث کی کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان کا انتقال ہونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اس سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اسے دریافت فرمایا، کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک قفل یعنی تالا سا دل پر لگا ہوا ہے۔ تحقیق حالات سے معلوم ہوا کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے اور اس نے ماں کو ستایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو بلایا اور دریافت فرمایا کہ اگر کوئی شخص بہت سی آگ جلا کر تمہارے اس لڑکے کو اس میں ڈالنے لگے تو تم سفارش کرو گی؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں حضور کروں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہے تو اس کا قصور معاف کر دے۔ انہوں نے سب معاف کر دیا۔ پھر اس سے کلمہ پڑھنے کو کہا گیا تو فوراً پڑھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انہوں نے آگ سے نجات پائی۔ اس قسم کے سینکڑوں واقعات پیش آتے ہیں۔ ہم لوگ ایسے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں جن کی نحوست دین اور دنیا دونوں میں نقصان پہنچاتی ہے۔ صاحب احیاء رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا جس میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کو اس طرح سے کہے کہ خلط ملت نہ ہو اور اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو واضح فرما دیں، خلط ملت کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت اور اس کی طلب میں لگ جانا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ انبیاء کی سی باتیں کرتے ہیں اور متکبر یعنی گھمنڈی اور جابر یعنی ظالم لوگوں کے سے عمل کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس کلمے کو اس طرح کہے کہ یہ کام نہ کرتا ہو تو جنت اس کے لیے واجب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہ کھل جائیں یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اور قبولیت کی انتہا ہے کہ یہ کلمہ براہ راست عرش معلیٰ تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ ابھی معلوم ہو چکا ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں کے ساتھ بھی کہا جائے تو نفع سے اس وقت بھی خالی نہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبائر سے بچنے کی شرط قبول کی جلدی اور آسمان کے سب دروازے کھلنے کے اعتبار سے ہیں، ورنہ ثواب اور قبول سے کبائر کے ساتھ بھی خالی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کباری گناہوں کے ساتھ قبولیت ہو سکتی ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کا یہ مطلب بیان فرمایا ہے کہ ایسے شخص کے واسطے مرنے کے بعد
اس کی روح کے اعجاز میں آسمان کے سب دروازے کھل جائیں گے۔ ایک حدیث میں آیا کہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک کے لیے عرش کے نیچے کو منتہا یعنی یہاں ٹھہراؤ مراد ہے، نہیں دوسرا آسمان اور زمین کو اپنے نور یا اپنے عرض سے بھر دے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔